قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 82 میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا ان کو اختلاف نظر آتا۔ تو اگر کسی کی باتوں میں اختلاف نظر آئے، تضاد نظر آئے، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز غلط ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا اختلاف کی بات کرنے والا یعنی جس کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، متضاد ہوں، سمجھ لیجئے کہ اس کی بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں ٹکراتی نہیں۔ عید میلاد منانے والے جو حضرات ہیں، ان کی باتوں پر آپ غور کریں گے، ان کے پیش کردہ دلائل پر آپ غور کریں گے تو آپ کو عجیب و غریب تضاد ان میں نظر آئے گا۔ میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ لوگ ایک طرف کیا کہیں گے، ایک طرف کہیں گے کہ عید میلاد النبی گرچہ نبی کے دور میں یہ عید نہیں منائی گئی، صحابہ کے دور میں یہ عید نہیں منائی گئی، تابعین کے دور میں یہ عید نہیں منائی گئی، گرچہ نبی کے دور میں یہ کام نہیں ہوا اور بعد میں ہی ہوا ہے، لیکن یہ ہے یعنی بدعت ہے، بدعت مانا اس کو، لیکن کہا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بیچارے سارا زور شور کر کے اور سارا زور لگا کے یہ ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے کی سٹریم میں نے جس شخص کی ویڈیو کا جواب دیا تھا، انہوں نے یہی اصول بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری نماز ایجاد کر لی تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم کیوں نہ ایجاد کر لیں، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا، میں یہ وضاحت کر چکا ہوں۔ لیکن بہرحال کہنا کیا چاہتے ہیں لوگ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھیا بدعت ہے اور اچھی ہے تو اس میں کسی کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلی سٹریم میں ایک اور شخص آیا تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا یہ اچھا کام تو ہے، اس میں کیا برا ہے، کیا پرابلم ہے۔ یہ اکثر لوگ جو ہے جو اس عید میلاد النبی کے حمایتی ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ گرچہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا، بعد کے لوگوں نے اس کو شروع کیا، گرچہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، کیا پرابلم ہے۔ اب ایک طرف یہ بات ہے، اب دوسری طرف آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب بہت زیادہ ان سے سوالات ہونے لگتے ہیں کہ نہیں ثبوت دو ثبوت دو، تو یہ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عید میلاد النبی منانے کا حکم تو قرآن میں ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں حدیث میں بھی عید میلاد النبی کا حکم ہے، پھر کوئی بد نصیب کھڑا ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کے نام پہ آثار گڑھنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ پچھلی اسٹریم میں شیخ سرفراز نے جواب دیا تھا اس ویڈیو کا، جس میں ایک بندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ، اور مطلب کئی صحابہ کرام کا نام لے لے کے اور تابعین کا نام لے کے کتنی باتیں گڑھ لی، اور ابن حجر ہیثمی، ابن حجر فتح الباری والے نہیں، دوسرے ابن حجر ہیثمی، ان کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے ایسا کہا۔ تو آپ ان کی تضاد بیانی دیکھیے، ایک طرف کہیں گے بدعت حسنہ، دوسری طرف قرآن و حدیث سے دلیل دینا شروع کر دیں گے، حالانکہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کسی چیز کو آپ بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں تو گویا خود آپ نے اعلان کر دیا کہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے، حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں دلیل ہے اور حدیث میں دلیل ہے تو وہ چیز کو بدعت کیسے کہیں گے؟ مطلب کتنی بڑی حماقت والی بات ہے یہ کہ آپ ایک طرف کہیں کہ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے، دوسری طرف کہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، اور پھر یہ بھی کہیں کہ یہ چیز بدعت ہے لیکن حسنہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو چیز قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، اسے بدعت حسنہ کیسے جو ہے کہا جا سکتا ہے؟ یہ جو، اور وہ بھی اصطلاحی معنی میں، تو اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے اس چیز کا ثبوت ہو، اور جو مصطلح بدعت ہے اس معنی میں آپ اس کو بدعت حسنہ، جو خاص اصطلاحی معنی، لغوی معنی نہیں، لغوی معنی میں ہوتا تو مسئلہ نہیں رہتا، لیکن اصطلاحی معنی میں یہ کہتے ہیں بدعت حسنہ جو ان کی خاص اصطلاح ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اگر کسی چیز کو آپ نے بدعت حسنہ کا ٹائٹل دیا ہے تو پھر اس کے لیے آپ قرآن و حدیث سے دلیل نہیں لے سکتے، اور اگر قرآن و حدیث سے آپ دلیل لیتے ہیں تو اس کو بدعت حسنہ کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ تضاد بیانی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ تضاد بیانی یہ لوگ کرتے ہیں، اور اصل میں اس تضاد بیانی کے لیے مجبور اس لیے ہیں کیونکہ جو اہل سنت ہیں، ریل اہل سنت، اصلی اہل سنت ہیں، اور جو حدیث کے ماننے والے ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، انہوں نے ان کا جو ہے ناطقہ بند کر رکھا ہے، ان کو بری طرح سے لگام رکھا ہے۔ یہ بدعت حسنہ والی پڑیا چل نہیں پاتی آج، تو بیچارے مجبور ہو کے کوئی قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دیں گے، حدیث پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جیسے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں لوگ پڑھتے ہیں، اسی میں سے وہ آیت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جو ہے خوش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر جو ہے خوش ہو جاؤ. اب کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فضل و رحمت پہ خوش ہونا ہے، تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں، ہم کیوں نہ جشن منائیں. یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ اللہ کی رحمت پہ خوش ہو جاؤ یا خوش ہو جاؤ اللہ کے فضل و رحمت سے، یہ حکم اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آج کے لوگوں کو دیا ہے، یا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کا تھا، صحابہ کرام کا تھا، جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا. یہ حکم انہیں دیا گیا کہ آپ اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہو جائیں. تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر اس آیت میں مطلب یہ تھا کہ عید میلاد النبی منانا ہے تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور آپ دیکھیں فضل و رحمت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، یہ سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، پیدائش ہونا یقیناً یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، نبی ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے ممتاز کرتی ہے، سب سے الگ کرتی ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل بناتی ہے، بلکہ تمام انبیاء میں سب سے افضل بناتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی، رسول، امام الانبیاء ہونا ہے. بحیثیت نبی آپ کو ماننا یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی جو بات ہے، رسالت والی بات ہے، اس چیز کو ماننا یہ سب سے اہم بات ہے. آپ دیکھیں خود یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کے گھر والے بھی خوش ہوئے. ابو لہب کے بارے میں کہتے ہیں وہ خوش ہوئے، حالانکہ یہ ثابت نہیں اس کا خوش ہونا، یہ باندی آزاد کرنا، یہ سب بکواس ہے، گھڑی ہوئی باتیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ خوش ہوا. تو بتائیے صرف پیدائش پہ خوشی منانا، وہیں تک جو ہے محدود ہو کے رہنا، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی ہو گئے، آپ رسول ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، نبی ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت، یہ رسالت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت رسالت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ رسالت، آپ کی نبوت، یہ سب سے بڑی جو ہے رحمت والی بات ہے. تو اگر ان قرآنی آیات میں اللہ نے حکم دیا ہوتا کہ عید میلاد النبی مناؤ، اس سے مراد، تو بتائیے صحابہ کرام نے اس پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ وہ صحابہ کرام جن کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے تو اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی رک جاؤ، ہاں رات بھر نماز مت پڑھو، کچھ سو بھی. عورتوں سے کہنا پڑتا ہے کہ تم شوہر سے، عورتوں کو بھی منع کیا ہے کہ شوہر کے حقوق ان کا بھی خیال رکھو، دو صورتیں مت پڑھو، ایک صورت پڑھو گی تو کافی ہے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. ایسے ہی جب حکم ہوتا ہے کہ روزہ رکھو تو اتنا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں صوم وصال یعنی مسلسل روزے مت رکھو. مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کیا، اور کہا کہ اپنے شوہروں سے پوچھے بغیر آپ نفلی روزہ مت رکھو. زکوٰۃ کی بات آتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کی بات آتی تو اتنا خرچ کرتے ہیں صحابہ کرام کہ روکنا پڑتا ہے کہ بھائی بال بچوں کے لیے بچا کے رکھو، تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کی راہ میں بھی دو لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. تو آپ سوچیں کہ اللہ کا حکم آتا ہے نماز کا تو اتنی نماز پڑھیں صحابہ کی آپ سے کو روکنا پڑے. اللہ کا حکم ہو روزہ رکھنے کا تو اتنا روزہ رکھنے لگے کہ اللہ کے رسول کو روکنا پڑے کہ بھئی اتنا بھی نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے صرف روزے رکھو. اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے صدقہ خیرات کا تو اتنا صدقہ خیرات صحابہ کرام کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی روکنا پڑتا ہے کہ بھئی بال بچے کے لیے بچا کے رکھو. اور پورے سال میں صرف ایک بار حکم ہوتا ہے میلاد مناؤ، کوئی مناتا نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر قرآن میں حکم ہوتا ہے میلاد منانے کا تو صحابہ کرام میلاد نہیں مناتے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ان حضرات کا تضاد دیکھیں آپ، ایک طرف کہتے ہیں قرآن و حدیث میں میلاد منانے کا حکم ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں بدعت حسنہ. یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں، یہ دونوں باتیں بیک وقت جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. اس لیے یہ لوگ فیصلہ کریں کہ بدعت حسنہ ہے یا قرآن و حدیث میں حکم ہے. اگر بدعت حسنہ ہے تو اس اعتبار سے بات کی جائے، پھر قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دے سکتے یہ. اگر یہ بدعت حسنہ مانتے ہیں تو پھر یہ قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دے سکتے، اور اگر یہ قرآن و حدیث کی دلیل دیتے ہیں تو پھر بدعت حسنہ نہیں بول سکتے، اور پھر صحابہ کرام سے ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بھی ان آیتوں پہ عمل کیا ہے، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہیں سمجھ میں آیا اور صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ پہلی ان کی تضاد بیانی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ان کی دوسری تضاد بیانی دیکھیں آپ. ان کی دوسری تضاد بیانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے بدعت کے رد میں دلیلیں پیش کی جاتی نا، بدعت کی تردید میں قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہے، حدیثیں پیش کی جاتی ہیں. سب سے مشہور حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یا صحیح مسلم کے الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو پہلے سے اس میں نہ تھی، وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. کل بدعت ضلالہ. اس طرح کے جتنے نصوص پڑھے جاتے ہیں تو یہ لوگ اس کا ایک جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں عید میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ اس میں عید میلاد کا ذکر کہاں ہے؟
یعنی اس میں تو یہ ہے کہ بدعت ایجاد نہیں کرنا ہے یا کوئی نئی چیز نہیں لانا ہے، لیکن عید میلاد سے منع کا وہ بتا، اس میں عید میلاد کا نام کا من احدث فی امرنا ھذا جو حدیث ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے حدیث پڑھتے ہیں من عمل عملا تو کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کہاں ہے؟ کل بدعت ضلالہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کیا ہے؟ تو جتنے نصوص ہم پڑھتے ہیں رد بدعت میں، ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں نام کہاں ہے؟ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک عید میلاد مینشن نہ ہو تب تک اس سے آپ روک نہیں سکتے. یہ ایک طرف ان کا معاملہ ہے. دوسری طرف جب یہ قرآن کی آیتیں اٹھا کے اور حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں حکم ہے میلاد مناؤ، تو اس میں میلاد کا لفظ ہوتا؟ یہ جیسے قرآن کی آیت قل بفضل اللہ، اس میں کہاں میلاد کا لفظ ہے؟ یہ کوئی حدیث پڑھ دیں گے کہاں میلاد کا لفظ ہے؟ یہ عقیقہ والی حدیث بے کو پڑھ دیں گے کہاں اس میں میلاد کا لفظ ہے؟ کہیں پہ بھی میلاد کا لفظ جو ہے قرآن کی آیت میں، جب یہ خود دلیل لیں گے تو قرآن کی آیت میں میلاد کا لفظ نہیں ہوگا، ان کی پیش کردہ حدیثوں میں میلاد کا لفظ نہیں ہوگا. عید میلاد پوری بات کہی، عید میلاد کا ذکر نہیں ہوگا، نہ قرآن کی آیت میں نہ حدیث میں. تو اپنا دلیل دینا ہوگا تو کوئی لفظ نہیں ہوگا. اور جب ہم بدعت کا رد کریں تو کہیں گے نہیں اس میں جب تک میلاد نہیں دکھاؤ گے جب تک اس چیز کا رد نہیں ہو سکا، تو جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں عمومی طور پر جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر چیز کا ہر جگہ نام لیا جاتا ہے، نہیں. حالانکہ عبادت جب بتانی ہوتی ہے تو عبادت میں ایک ایک چیز کو مینشن کر کے بتایا جاتا ہے، ایک ایک چیز کا نام لے کے بتایا جاتا ہے. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز کی پوری تفصیلات، روزے کی پوری تفصیلات، حج کی ساری تفصیلات. جب عبادت بتانی ہوگی تو پوری تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے. لیکن جب روکنا ہوتا ہے تو اصولوں کے ذریعے روکا جاتا ہے، کیونکہ بھائی ہر چیز جو غلط چیزیں ہیں بدعتوں کو پتہ نہیں قیامت تک آنے والے لوگ کیا کیا بدعت ایجاد کریں گے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ بھئی ایک ایک بدعت کا نام لے کے اس کا رد کیا جائے کہ کچھ سال بعد لوگ ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا سب کا. یہ تو ممکن، مطلب کوئی قرآن یا حدیث، بدعت ایک اتنا بڑا سمندر ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کریں گے، وہ بتانا بہت مشکل چیز ہے. اور وہ ضرور بھی اس لیے اصولوں کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے. جیسے آپ دیکھیں ختم نبوت کے بارے میں کہا گیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب یہ تو نہیں ہوا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں شخص آئے گا وہ کہے گا میں نبی ہوں، فلاں شخص آئے گا وہ کہے گا میں نبی ہوں، فلاں، ہر ایک کا نام تو نہیں لیا. ایک جنرل بات، ایک اصولی بات کہہ دی اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے. ہم یہی حدیث پڑھیں گے، جسے غلام احمد قادیانی ہے، وہ کہتا میں نبی ہوں، ہم دلیل کیا دیں گے؟ لا نبی آبادی. اب وہ کہیں اس میں غلام احمد قادیانی کا نام بتاؤ، یہ تو لا نبی آبادی، میرا نام کہاں یہ بتاؤ. ایسا تھوڑی ہوگا بھائی، تمہارا نام نہیں، لیکن ایک اصولی طور پہ کہہ دیا گیا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے فلانے ہو، دھماکے ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایسے ہی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی ہے، تو اب کسی بھی نام سے کوئی چیز بدعت لائے گا، نئی چیز لانے کی کوشش کرے گا، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو تضاد یہ بتا رہا تھا نا کہ جب ہم اصولی بات کرتے ہیں، حالانکہ بدعت کے بارے میں اصولی باتیں ہیں، وہاں جب بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں اس عید میلاد کا نام بتاؤ. حالانکہ یہ لوگ عبادت یعنی عید میلاد کو عبادت کے طور پہ مناتے ہیں، اور یہ جو اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں اس میں نام نہیں ہوتا. حالانکہ ان کے دلائل میں نام ہونا چاہیے کیونکہ عبادت ہے. وہاں جہاں نام ہونا چاہیے وہاں جو ہے نام نہیں پیش کرتے. جب ہم منع کرتے ہو کہتے ہیں عید میلاد کا نام بتاؤ، اور اپنا جب کرنا ہوتا دلیل لینا ہوتا اوٹ پٹانگ دلیل، تو اس میں اوٹ پٹانگ استدلال کرنا ہوتا ہے تو اس میں عید میلاد کا نام نہیں بتائیں گے. تو یہ تضاد ہے نا کہ آپ سامنے والے سے مطالبہ کرو کہ نہیں اس نص میں عید میلاد کا لفظ بتاؤ تب ہم رکیں گے، اور اپنا جب ثبوت دینا ہو تو کچھ بھی آیت پڑھ دو، کچھ بھی حدیث پڑھ دو، اس میں اس کا نام و نشان نہ ہو. تو یہ بڑی عجیب و غریب تضاد بیانی ہوتی ہے بھائی. اب جیسے کچھ مقلدین ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی صحیح حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب اصولی بات کہہ دی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے. امام ہے، مقتدی ہے، منفرد ہے، کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب یہ کہتے ہیں نہیں اس میں امام کا ذکر دکھاؤ، اس میں مقتدی کا ذکر دکھاؤ، اس میں منفرد کا ذکر دکھاؤ، سب کا ذکر دکھاؤ. یہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں نہیں امام مقتدی سب کا ذکر دکھاؤ. اور جب ان کی باری آتی دلیل دینے کی نا تو یہ کیا دلیل دیں گے؟ قرآن کی آیت پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو. اب جب یہ دلیل دیں گے تو اس میں امام مقتدی تو بہت دور کی بات، سرے سے نمازی کا ذکر نہیں رہتا. بتاؤ اب یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم اگر کوئی دلیل دیں جس میں نماز کا ذکر ہے
तो कहते कि नहीं आप इसमें इमाम मुक्तदी का भी जिक्र दिखाओ, और अपना जब दलील देना होता है तो ऐसी दलील देंगे जिसमें इमाम मुक्तदी दूर की बात, सिरे से नमाज ही का जिक्र नहीं रहता। तो ये अजीबोगरीब तजाद बयानी होती है इनकी। है जब हम दलाल दे तो कहते हैं ईद मिलाद नबी का लफ्ज बताओ, और जब तुम दलील दे तो कोई भी आयत पढ़ दो, कोई भी हदीस पढ़ दो, चल जाएगा। तो तजाद बयानी नहीं तो और क्या है। तो ये दूसरी चीज थी। आगे बढ़ते हैं। एक और तजाद बयानी इनकी ये है कि ये हजरत क्या कहते हैं कि हम मुक़ल्लिद हैं भैया, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कुरान और हदीस से इस्तेदलाल कर सकें। कितने भोलेपन से कहते हैं, और तुम्हारी क्या हैसियत है, आज तुम इस्तेदलाल करते हो, ये करते हो, यानी झूठ बोलते हैं। अहले हदीसों पर तोहमत बांधते हैं कि ये लोग इस्तिहाद करते हैं और अइम्मा के खिलाफ इनका इस्तिहाद नहीं लेना चाहिए। हालांकि अहले हदीस हजरत ऐसा नहीं है, आज जो है हर मामले में खुद इस्तिहाद करते हैं। भाई जो नवाजिल है ना, नए नए मसाइल है उसमें इस्तिहाद करते हैं, लेकिन जो पहले से मसाइल चले आ रहे हैं उसमें सहाबे करम की इस्तिहाद को तरजीह देते हैं। अइम्मे अरबा में से जिसका इस्तिहाद ज्यादा बेहतर लगता है उसको तरजीह देते हैं। और इसी तरह से अइम्मे अरबा के साथ साथ और भी जितने अइम्मा हैं उनके इस्तिहाद को लेते हैं। इसलिए झूठ बोलना कि अहले हदीस खुद इस्तिहाद करता है अइम्मे अरबा के खिलाफ, ये सरासर बहतान है। अहले हदीस नवाजिल में इस्तिहाद करता है। नवाजिल में तो तुम भी इस्तिहाद करते हो, क्या हनफी नवाजिल में इस्तिहाद नहीं करता? नवाजिल यानी जो आज मसाइल पेश आ रहे हैं उसमें पूरी दुनिया के उलमा इस्तिहाद करते हैं, अहले हदीस भी इस्तिहाद करते हैं। लेकिन जो पहले मसाइल पेश आ चुके हैं, सहाबे कराम के दौर में पेश आ चुके हैं, तो हम कहते हैं सहाबे कराम का इस्तिहाद मौजूद है। अभी बाद के उलमा की इस्तिहाद की कोई हैसियत नहीं उसके मुकाबले में। तो बहरहाल ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम इस्तिहाद नहीं करते भाई, हम इस्तिहाद नहीं करते, हम क्या है, मुक़ल्लिद हैं। लेकिन जब ईद मिलादुन नबी की बात आती तो सबसे बड़े मुज्तहिद बनकर बैठ जाते हैं। कुरान की आयत पढ़ेंगे इसमें अल्लाह ने कहा, हदीस पढ़ेंगे इसमें अल्लाह ने कहा। मियाँ बताओ कि अइम्मे अरबा में से किसने कुरान की इस आयत से, किसने इस हदीस से इस्तलाह किया कि ईद मिलादुन नबी मनाना है? या अइम्मे अरबा में से चारों इमाम में से किसने फतवा दिया कि ईद मिलादुन नबी मनाना है? या चारों इमाम में से किसने ईद मिलादुन नबी मनाई? या चारों इमाम के मानने वाले जो उनके शागिर्द हैं उनमें से किसने कहा कि ईद मिलादुन नबी मनाना है? तो कितनी बड़ी तजाद बयानी भाई, कि आप एक तरफ साल भर ये चिल्लाते हो कि नहीं हम इस्तिहाद नहीं कर सकते भैया, हमें कुछ नहीं आता, हम जाहिल मुक़ल्लिद हैं, हम तो इमामों के मानने वाले, इमाम ने जैसा कहा वैसा करेंगे। तो ईद मिलादुन नबी में कहाँ इमाम बन के बैठ जाते हो? ईद मिलादुन नबी में कहाँ के मुज्तहिद बन के बैठ जाते हो? ईद मिलादुन नबी ये तो अकीदे का मसला है, ये तो इबादत का मसला है। इसमें तुम्हारे अंदर इतना इल्म कहाँ से आ जाता है कि अइम्मे अरबा को टेक ओवर करने लग जाते हो? इतनी सलाहियत कहाँ से आ गई तुम्हारे पास? इतने अल्लामा कैसे बन गए? तो ये तजाद बयानी नहीं है भैया, कि साल भर शोर मचाओ कि हमें कुछ नहीं आता, हम जाहिल मुक़ल्लिद हैं, और ईद मिलादुन नबी का मौका आता है तो फिर मुज्तहिद आज़म बन के बैठ जाते हो। एक एक से दलील, एक से इस्तिहाद, जितने मुंह उतना इस्तिहाद। आप देखिए एक स्टेज बना के बैठता, क्या आयत, क्या भाई इस्तिहाद करता भाई, जिस जैसा बंदा वैसा इस्तिहाद, यानी लाइन लगा दिया, किताब लगा दिया इस्तिहाद का। शर्म नहीं आती भैया कि यहाँ इमामों का एहतराम नहीं नजर आता? यहाँ अइम्मा की कोई अहमियत नहीं है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह दूसरे इमाम का कोई एहतराम नहीं, यहाँ पे उनके इस्तिहाद की कोई कदर कीमत नहीं है। तुम मुज्तहिद बन के बैठ गए, क्या क्या मुक़ल्लिद हैं? ये तकलीद ही किए रहते तो कम से कम एक दायरे में रहते ना, ये तो तकलीद से मार निकल गए हो, बिना वजह का पट्टा लगा के घूमते आम दिनों में, हम मुक़ल्लिद हो, काय के मुक़ल्लिद भाई? इस्तिहाद करके बैठ गो। किस इमाम ने फतवा दिया कि ईद मिलादुन नबी मनाना? किस इमाम के शागिर्दों ने फतवा दिया? तो ये तजाद बयानी है। एक तरफ कहना हम मुक़ल्लिद, हम इमामों को मानने वाले, हमें नहीं समझ आता कुरान हदीस, और दूसरी तरफ ईद मिलादुन नबी के नाम पे मुज्तहिद बन के बैठे हो, ये तजाद बयानी है। ये दो तरह की बातें हैं जो एक दूसरे से टकरा रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक और अजीब व गरीब तजाद बयानी इसी हवाले से, ईद मिलादुन नबी के हवाले से, कि ये लोग कहते हैं, जैसे अभी पिछली स्ट्रीम में एक शख्स आया था ना, वो बहुत ही अजीब व गरीब बात उसने कहा, अभी फिर आएगा हो सकता है, उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद को तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? मीलाद को यानी पैदाइश को मानते, इख्तिलाफ क्या है? यानी वो बंदा ये साबित करना चाहता है कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से कुछ चीजों से तुम हमसे इत्तेफाक रखते हो, कुछ चीजों से इख्तिलाफ है। तो वो एक नुक्ता क्या पेश कर रहा था कि देखो मिलादुन नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, इसको मानते क्यों नहीं? हम कहते भाई अल्लाह के रसूल की पैदा हुई, इसका कौन इनकार करेगा? तो कहेगा चलो चलो इतना तो आपने मान लिया, अब आगे ईद मिलाद की बात करते हैं। तो पब्लिक को, लोगों को क्या तासुर देना चाहते हैं लोग कि देखो ये लोग थोड़ा सा मान गए। ये तो बिल्कुल ऐसे है ना कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी की नबूवत को लेके मुनाजरा हो, बहस हो, तो कादियानी क्या बोले, अच्छा मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी इंसान थे, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? इंसान थे, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? अब कोई कहते हाँ वो इंसान थे, हम मानते, तो कहते चलो आधा तो मान गए, यानी मिर्जा गुलाम मोहम्मद की नबूवत साबित हो गई, आधा तो मान लिया, अब आधा और मनवा लेते। इंसान तो मान लिया, अब इंसान को नबी मानना बाकी है। कैसा पागलपन है जी?
جب مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کی بات ہوگی تو اس کی نبوت پر بات ہوگی, اس کے انسان ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو ایسے عید میلاد النبی, اب اس پہ یہ بحث کرنا ہے کہ نہیں میلاد النبی, میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہے, اس کو پہلے مانو. ارے بھائی وہ چیز موضوع بحث ہی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے. اور حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ لوگ ایک موقع آتا ہے انکار کرتے بھی پھرتے ہیں. آج لوگوں سے پوچھتے ہیں نبی پیدا ہوئے مانتے کہ نہیں مانتے, لیکن دوسری طرف یہ لوگ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے متضاد افکار کے شکار رہتے ہیں. جیسے ایک جھوٹی روایت پڑھتے رہتے کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. کیا کہنے لگتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے پیدائش ہوئی, یہ کہنا چاہتے ہیں. اب اگر ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے پیدائش ہوئی ہے, یعنی سورج چاند بھی اس سمے نہیں تھا. اب اگر یہ مانتے ہو نا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی ہے, تو بھیا اس ٹائم تو نہ دن ہے نہ رات, سورج یہ دن رات کیسے بنتا ہے, یہ سال کیسے بنتا ہے, یہ تو سورج چاند سے نا. جب سورج چاند تھا ہی نہیں تو پھر تاریخ میلاد کہاں سے لے آیا آپ؟ اگر یہ مانتے ہو کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اس کی کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ تاریخ بنتی ہے سورج چاند سے. سورج چاند بنا ہی نہیں, سب سے پہلے نبی بن گئے, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کو پیدا کیا. تمہارا عقیدہ ہے تو بتاؤ اللہ کے رسول کی میلاد کہاں سے لاؤ گے, تاریخ میلاد کہاں سے لاؤ گے؟ تاریخ میلاد لانے کے لیے سورج چاند نظام شمسی ہونا چاہیے نا, تب تو سال بنے گا, مہینہ بنے گا, تاریخ بنے گی. اور جب سورج چاند سے پہلے اللہ کے رسول پیدا ہو گئے تمہارے عقیدے کے مطابق, تو بتائیے اب تاریخی میلاد کہاں سے لاؤ گے؟ تو یہ عجیب و غریب جو ہے تضاد بیان نہیں کرتے. ربیع الاول میں میلاد ثابت کرنے بیٹھے, نہیں نبی پیدا ہوئے وہ 12 ربیع کو پیدا ہوئے, اور عام دنوں میں نہیں اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے نور پیدا ہوا, کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں, نہ سورج نہ چاند, کچھ نہیں, سب سے پہلے اللہ کے رسول پیدا ہوئے. یہ کیا تضاد بیان ہے بھیا؟ کوئی ایک بات پہ ٹھیک ہو نا کہ 12 ربیع کو پیدا ہوئے تھے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر سب سے پہلے پیدا ہوئی تو کوئی تاریخی میلاد ہو ہی نہیں سکتی. اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی اللہ کے رسول, تو پھر وہ کہاں سے لا رہے ہو؟ اول ما خلق اللہ نور کو پیدا. اگر اللہ نور ہے تو روح اور نور مل کے یہ ایک طرح کا جسم ہو جاتا ہے. جیسے فرشتے ہیں وہ نورانی مخلوق ہیں, ایک مجسم ہے, ان کا ایک جسم ہے. تو کون سی پیدائش ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو بہرحال یہ بھی ان کی ایک تضاد بیانی ہے. ربیع الاول میں میلاد کی بات کرنے لگیں گے, پیدا ہوئی اس پر زور دیں گے, اور عام دنوں میں نہیں وہ سب سے پہلے پیدا ہوئی جب سورج بھی نہیں تھا, چاند بھی نہیں تھا. تو بہرحال یہ چند ان کی تضاد بیانیاں تھیں اس حوالے سے عید میلاد النبی کو لے کر, جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور یہ تضاد بیانیاں بتاتی ہیں کہ یہ کس طرح سے الجھے ہوئے ہیں. اور جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کہ قرآن میں غور کرو, اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو بہت ساری اختلافات ہوتے. تو جن کی باتوں میں, جن کے دلائل میں ٹکراؤ ہو, تضاد ہو, اختلاف ہو, وہ خود اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے. عید میلاد النبی منانے والوں کی باتوں میں یہی تضاد ہم کو دکھتا ہے. یہ دلیل ہے کہ ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے, بدعت ہے. اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے, آمین. بہت بہترین شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت بہترین. ہاں یعنی کہ جو تضاد انہوں نے بتایا, کچھ چیزیں یعنی سمجھنے والے کے لیے تو ایک بات بھی کافی ہوتی ہے, اور جو نہ سمجھنا چاہے اس کو پورا انبار دے دو, نہیں سمجھے گا. چلیے اگلے ہمارے اسپیکر شیخ سرفراز فیضی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.